پیر کامل میں عمیرہ احمد پارٹ 3۔ ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود انیکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان لیتا۔ انیکسی کے اندر موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز آواز بلند میوزک ان پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکتا تھا، اور جہاں تک 7ویں لڑکے کا تعلق تھا تو وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کے مرغولوں اور عجیب قسم کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹیں چمچ بھی پڑے تھے۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں۔ سافٹ ڈرنکس کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھیں۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھی۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر برجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئرز کے خالی کینز بھی ڈھیر لگا ہوا تھا، اور تفریح کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں تھا۔ اس وقت وہ ان ڈرگز کو استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں تیسری بار وہ اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان 3 موقع پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگ استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی، اور اس بار وہ جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں اغوانی سے خریدی تھی۔ تینوں موقع پر انہوں نے ان ڈرگز کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا، جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگ کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپلز محاسوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں موجود سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔ ایلویس پریسلے اسٹائل میں کالر والی جیکٹ، ڈارک بلو شرٹس کے ساتھ ایک بیہودہ سی سرمئی جینس پہنے ہوئے تھا، جس کے دونوں گھٹنوں پر میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اجنتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھیں کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھا ہوتے ہوئے ٹبیا میں موجود باقی ڈرگ کو کون میں ڈال کر ایک چھوٹے سے اسٹرا کے ساتھ اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کی پرو پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا۔ ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کارپیٹ پر اوندھے سیدھے پڑے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں اب ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب محترم ہو رہی تھیں، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ پہلی 2 بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اسی طرح بیٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلدی نشے میں دھت ہو گئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ان لڑکوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو
اب پہلی بار وہ الجھنے لگا تھا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی، رنگ، والیٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹیریو کو بند کیا۔ اپنی محترم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک خالی نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جاکرز پہنے اور ان کے تسموں کو ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ باندھی۔ پھر دروازے کا لاک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتے ہوئے باہر نکل آیا۔ انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہونٹ پر رکھا۔ اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کی بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی پروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنے ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنگار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا، ماربل پر پھسلتا ہوا خون۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ گولف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سالار سکندر بھی انڈر اسکیٹنگ کیٹیگری میں 7 انڈر پار کے سکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 آئی کیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن تھا بھی نہیں۔ فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی 4تھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم، اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدرے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا، اور کیوں، وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کی طرف موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والے لڑکوں کے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر 18واں ہول پر کھیلا جانے والا گولف میچ یاد آ گیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین لائن پر لایا تھا، اس نے زبیر کو حیران کر دیا تھا۔ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 18 ہول کے خاتمہ تک کسی کو بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا ہو۔ رف سے کھیلے جانے والے اس شاٹ نے اگر اسے حیرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پیٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس کے ہول کے درمیان موجود فاصلے کو پاما تھا، اور جیسے ہی یقینی سے سراہتے ہوئے سالار کو دیکھا،
آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑی کیٹی کو دیکھا جو گولف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا۔ زبیر نے استہزائیانہ انداز میں کلب کی کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی، کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں بتایا۔ آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج اچھا نہیں کھیل رہے۔ کیڈی نے زبیر کے معلومات میں اضافہ کیا اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب میں کروں گا۔ زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اینی ٹائم اینی پلیس، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، انہوں نے سالار کی طرف سے اپنے بھائی کو پر اعتماد اور چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس ویکینڈ پر ٹی اے اور ڈی اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔ کس لیے؟ میرے بیہاف پر تمہیں کراچی چیئر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشنز میں حصہ لے رہا ہوں، مگر اگر وہ کسی سے گولف کا میچ ہار گیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس ٹیل دا اسکور۔ وہ اپنے بھائی کے بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے تھے۔ بچہ، اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل، مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک اور گیم کھیلنا پڑے گا۔ اسجد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اسجد صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئی؟ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، امیمہ اس ویکینڈ پر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آج شام کو چلیں گے۔ تم گئے تھے وہاں؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس بار تو خاصے عرصے کے بعد آئی ہے، شکیلہ کو یاد آیا۔ ہاں 2 ماہ کے بعد۔ شکیلہ کو اسجد کچھ الجھا ہوا لگا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ امی، مجھے امیمہ پچھلے کافی عرصے سے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہے، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی بدلی؟ کیا مطلب؟ مطلب تو میں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے، اسجد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی، پہلے جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی اس میں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہوگا اسجد، اس کا رویہ کیوں بدلے گا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے وہم ہوگا، لیکن اب خاص طور پر مجھے اپنے یہ احساسات وہم نہیں لگ رہے۔ وہ بہت اکھڑے انداز میں بات کرتی ہے مجھ سے۔ تمہارا خیال ہے اس کا رویہ کیوں بدلے گا؟ شکیلہ نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ تم نے پوچھا اس سے؟ ایک بار نہیں، کئی بار۔ پھر ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے اب میں میچور ہو گئی ہوں اس لیے۔ یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے واقعی بات ہو، شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی، بات سنجیدگی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، اسجد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو اسجد، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی، ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادت سے واقف ہو۔ شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اب بچے تو رہے نہیں ہو تم لوگ، تم معمولی معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی، کم از کم وہ اپنے فرض سے تو سبکدوش ہو جائیں گے، شکیلہ نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کہا؟ اسجد کچھ چونکا۔ کئی بار کہا ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اسجد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے امیمہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، بہرحال یہ صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا،
اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا رویہ نظر آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس رویے نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ اسپورٹ شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈالی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور چاکرز تھے۔ چنگن چباتے ہوئے اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑاتے لے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت رش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھایا اور کتنی ہی دیر تک دور تک صرف ایک پہیے پر بائک چلاتا رہا۔ 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹرن لیا۔ ایک دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائک چلانے لگا۔ 6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ پھر یکدم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک لائن کو توڑا اور دوسری لائن میں زناٹے کے ساتھ گھس گیا۔ سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کی بریکیں یکدم چرچرانے لگیں۔ اس نے فل اسپیڈ سے بائک چلاتے ہوئے یکدم ہینڈل سے ہاتھ ہٹا دیا۔ بائک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کسی چیز پر گرا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ ناول ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔